بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ. اس کے بعد پھر اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے. ذی الحجہ کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو بھی ایک عظیم قربانی پیش کی گئی، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں بھی نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کے تمام افراد کو دین کے خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اس مہینے کی 10ویں تاریخ اور آنے والے آئندہ مہینے کی محرم کی 10ویں تاریخ، ان دو تاریخ میں جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں اس کا علم تو الحمدللہ عام مسلمانوں کو ہے، مگر ان کے بیچ میں دو اسلام کی عظیم شخصیات نے اپنی شہادت کے ذریعے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کو بھی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. آج ذی الحجہ کی غالباً 21 تاریخ ہے. 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا دن ہے، اور اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. اور پھر جب اس مہینے کا اینڈ شروع ہوتا ہے، 3 دن باقی رہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں خنجر مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نڈال ہو جاتے ہیں، اور پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوتی ہے. تو ایک طرف 10ویں ذی الحجہ جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام کی عظیم قربانی پیش کرنے کا دن ہے، جس کی سنت کو قیامت تک جاری کر دیا گیا. 10ویں محرم واقعہ کربلا کا اہم دن ہے وہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے وہ. یہ 2 دن تو ہمیں یاد ہیں اور اس کا مذاکرہ ہر مسجد میں ہوتا بھی ہے. لیکن 18 ذی الحجہ اور 1 محرم الحرام اسلام کے 2 عظیم سپہ سالار کہ جن میں کہ ایک یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال رہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال 12 دن رہا. تو ان عظیم سپہ سالار کی شہادت کو اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ باعث ثواب ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مقدس مجمع ایک ایسی عظیم ہستی کے ماتحت تیار ہوا تھا جن کے کمال علم میں کوئی کمی نہیں تھی، جن کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی. ان کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو صحابیت کا لقب ملا. بھلا جس جماعت کا استاد جتنا عظیم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ نیچے تیار ہونے والے اسٹوڈنٹس بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں. اگر کوئی میرے صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں کسی قسم کی کوئی کمی نکالتا ہے اور ان پر نقد کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں ان کے استاذ کی گستاخی کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے کہ کہیں حضور کی تربیت میں نعوذ باللہ کمی رہ گئی. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری مقدس جماعت کے ایمان کو
قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی ایمان کا معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارے ایمان کے مانند لوگوں کا ایمان بن جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ رائے حق پر آ چکے ہیں، تو ان کا ایمان ہم سب کے لیے معیار ہے۔ دوسری بات، یہ پوری شریعت اور اسلام کا ایک ایک حکم جو ہم تک پہنچا ہے، ہمارے اور اللہ کے نبی کے درمیان جو سب سے پہلا واسطہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی زد لگا رہا ہے تو سمجھ لو ہمارے ایمان اور شریعت کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے جنت کا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو نجات کی راہ تمہیں مل جائے گا۔ انبیاء کرام کے بعد اس دھرتی پر سب سے مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام کی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں بھی فرق مراتب ہیں۔ ان میں خلفاء راشدین افضل ہے، پھر اصحاب بدریین افضل ہے، پھر فتح مکہ کے موقع پر یا بیت رضوان کے موقع پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ افضل ہیں۔ ایسے ہی فرق مراتب ہیں، وہ ان کے آپس میں فرق مراتب ہیں، ہمارا اور ان کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم میں کا کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور صحابہ کرام میں سے کوئی شخص ایک مد یا آدھا مد خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی کتنا بھی قطب ابدال غوث بن جائے مگر صحابہ کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں جو زیادہ جیے گا وہ اپنی زندگی میں اختلافات کو دیکھے گا۔ جو شخص اس اختلاف کے زمانے کو پالے فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي، اس پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو لازم پکڑے، وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، دانت سے کوئی چیز پکڑتے ہیں تو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، چھوٹتی نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، یہی چیز تم کو اپنے گمراہی سے بچائے گا۔ آج ہماری مجلسوں میں ان حضرات اور ان ہستیوں کا تذکرہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے جنہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے سینے کے اس علمی وراثت کو دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی۔ ان میں تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت قریبی تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب نکالیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نکالیں گے تو 5ویں پشت میں جا کر کے حضور اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ عبد مناف کے 2 بیٹے ایسے ہیں کہ ایک بیٹے کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دوسرے بیٹے کے واسطے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو 5ویں پشت میں جا کر کے دونوں کا نسب مل جاتا ہے، تو حضور سے بہت گہری قرابت ہے۔ دوسری قرابت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اماں جن کا نام تھا بیضہ ام الحکیم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی سگی بہن تھی۔ جب حضور کے والد کی حقیقی بہن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہوئے پھوپھی کے نواسے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو باپ کی طرف سے بھی جائے تو بھی قرابت ہے، ماں کی طرف سے جائے تو بھی قرابت ہے، یہ نسبی قرابت ہے۔ ایک سہرا یعنی سسرالی قرابت، یہ سسرالی قرابت تو ایسی نصیب ہوئی ہے کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔
کہ یکے بعد دیگر حضور کی دو بیٹیاں کسی انسان کے نگاہ میں ہیں، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں توحید کا اعلان کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں سب سے مقدم ہے، ان کی محنت کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھے، اور ابو لہب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اور اس نے اپنے بیٹے پر فورس کیا کہ تو حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ وہ باپ کی بات سے متاثر ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، یوں اپنا داماد بھی ان کو بنا دیا۔ بڑے خوش نصیب تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان ہو گئے، لیکن مکہ کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کے لیے ایمان کی حالت پر بغیر تکلیف اور آزمائش کے رہنا مکہ میں مشکل ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سب سے پہلا قافلہ جو ہجرت کے لیے نکلا ہے وہ حبشہ کی طرف نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من ہاجر من هذه الامہ عثمان رضی اللہ عنہ بأہلہ، کہ میری امت میں اپنے گھر بار کے ساتھ سب سے پہلے اپنا وطن دین کے خاطر چھوڑنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا حضور کی بیٹی سے نکاح ہوا، ایمان کو بچانے کے لیے ملک حبشہ چلے گئے۔ پھر یہاں دشمنوں کی طرف سے بہت سازشیں ہوئیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاریخی تقریر جو حبشہ کے بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی، اور حبشہ کا بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ یہاں مکہ کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ کے لوگ حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں، تو حبشہ سے بڑا قافلہ یہاں آ گیا۔ مگر جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ یہ خبر درست نہیں ہے، تو کچھ حضرات واپس چلے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے والوں میں تھے، اور وہاں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان بنے تھے۔ کل قرآن کریم کی تفسیر میں ایک آیت آئی تھی کہ مواخات جو ہوتا ہے، ایک موالات اور مواخات ہوتا ہے، ایک انسان ایسے پردیس کے اندر چلا جائے جہاں اس کے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہ ہو، تو وہاں جس آدمی کے ساتھ وہ بھائی چارگی اختیار کرتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے کہ یہاں میں وطن کے اندر رہوں گا، جو بھی کمائی بزنس کروں گا، اگر میرا کوئی جرم ثابت ہو جائے تو ضمان تم کو ادا کرنا ہے، یعنی ضامن تم رہیں گے، اور میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال کے وارث بھی تم رہیں گے۔ یہ جب مہاجرین ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وطن بھی چھوڑ کر، رشتہ دار بھی چھوڑ کر، سب زمینیں چھوڑ کر کے جا رہے تھے، تو مدنی دور میں مواخات کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے مال کے یہ وارث بنیں گے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے مال کے وارث یہ بنیں گے، چونکہ وارثین تھے ہی نہیں، مکہ کے اندر سب رہ چکے تھے، اور یہ خود الگ الگ انفرادی طور پر ہجرت کر کے آ رہے تھے، مگر بعد میں چل کر یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم ختم ہو گیا، اور اب حکم آ گیا سورہ احزاب میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ اب جن کی قرابت اور نسبی تعلق ہے وہی وراثت کے اندر حصے دار رہیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی حصے دار نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے ہیں تو مدینہ میں سب سے پہلی جو جنگ پیش آئی ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ اب صحابہ کرام کا مقدس مجمع اس جنگ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانگی کی تیاری کر رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو مدینہ کے اندر ہی رہنا ہے، آپ ہمارے ساتھ جنگ کے سفر میں نہیں نکلیں گے، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت ناساز تھی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکایا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بدرین میں تمہارا بھی شمار ہوگا، شرکت نہ کر کے بھی شرکت کا ثواب تمہیں ملے گا، اور مجاہدین کا مال غنیمت میں جو حصہ ہے اس میں بھی تمہارا حصہ رہے گا، چونکہ ان کو معقول عذر کی وجہ سے روکا گیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ تیمارداری بہت کی، مگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے وفا نہیں کی اور حکم اجل نے لبیک کہا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بہت افسوس ہوا کہ ایک تو بدر میں شریک بھی نہیں ہو سکا اور تیمارداری کے لیے روکا، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پوری ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے بدرین میں ان کا شمار بھی کیا، ان کو مجاہدین کی حیثیت سے ایک مجاہد کا حصہ بھی دیا، اور دل رکھنے کے لیے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ان سے کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھا تھا، کیوں جب مدینہ ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تھے تو وہاں پانی کی بہت قلت تھی، ایک کنویں کا پانی صرف استعمال کے قابل تھا، مگر وہ کنواں بھی یہودی کے کنٹرول میں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ 8,000 درہم کے عوض میں پورا کنواں خریدوں گا اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بیر روما اس کنویں کا نام تھا۔ یہودی سے بات کی تو یہودی نے کہا آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے، اور اس کی ترتیب یہ رہے گی کہ آدھی قیمت دے دو، آدھا ایک دن مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے دن میں پانی کو بیچوں گا، اور اس کی تجارت اسی سے چلتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر لبیک کہا اور آدھا کنواں خرید لیا، اور مسلمانوں نے جس دن ان کی باری ہوتی تھی 2 دن کا پانی جمع کر لیتے تھے، تو دوسرے دن خریدنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ تو یہودی پریشان ہو گئے کہ اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، پورا کا پورا بیچنے میں عافیت ہے، تو اس نے پورا کا پورا بیچ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اثار اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی خوشخبری دے دی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ تنگی کا لشکر ہے، یعنی بہت لمبا دور کا سفر ہے، اور اس سفر کے لیے بڑا سامان چاہیے، اس سامان کا انتظام نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام فقر و فاقہ اور اتنے مال اور اتنے لوگوں کا انتظام کرنا، ہزاروں کا مجمع، اس لیے اس غزوے کا نام ہی جیش العسرہ رکھ دیا تھا۔ یہ تنگی کا ہی لشکر ہے جو تنگی کا ہی شکار ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ چندہ کون کون جمع کرائے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے ہے، کیونکہ 100 اونٹ ذبح کرنا اور سب کو کھانے کا انتظام کرنا، اس کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون مزید چندہ جمع کرائے گا؟ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مزید 100 اونٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 1000 اشرفیہ لا کر حضور کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اشرفیہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے دوسرے ہاتھ میں لے رہے تھے، اس ہاتھ سے اٹھا کر اس ہاتھ میں لے رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تم کچھ بھی کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی تم نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں پیش کی تھی ان میں ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت کا لباس پہنائے گا، کچھ لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تم مت اتارنا، اور اس دن یہ بندہ حق پر رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو عمرے کی غرض سے مکہ میں لانا چاہ رہے تھے، مگر مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے تاکہ مکہ کے گورو گھنٹالوں سے بات کریں کہ ہم یہاں کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئیں گے، ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ذرا میرے مزاج میں سختی ہے، اور میرا وہاں کوئی قرابت دار بھی نہیں ہے کہ جن کے وہاں جا کر میں پناہ لوں، اگر انہوں نے کچھ الٹی سیدھی بات کی تو معاملہ اور گرم ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، کیونکہ
خاندانی شرافت ہے اور ان کے دوست و احباب وہاں زیادہ ہیں، ان کو پہچاننے والے زیادہ ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مشورے سے طے ہوا اور ان کو بھیجا گیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے بیعت لی، اور جس درخت کے نیچے بیعت لی ہے اس درخت کا تذکرہ خود قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جس وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر بیعت علی الموت ہو جائے، یعنی انسان مارنے مرنے پر آ جائے، تو پھر سامنے دشمن کتنا بھی طاقتور ہو اس کے دل پر ایک رعب جم جاتا ہے۔ یہاں دشمنوں نے سنا کہ ان لوگوں نے بیعت علی الموت کر دی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا بدلہ لے کر رہیں گے، اگر اس کے لیے سب کی جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر یہاں سے خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح سلامت ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی، ایک ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور دوسرا ہاتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شرف حاصل ہوا کہ ان کی بیعت خود حضور اپنے ہاتھ سے لے رہے ہیں۔ خیر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا وقت قریب آیا اور بہت زخمی ہو چکے تھے، تو صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ آپ دوبارہ اٹھ جائے اپنے موت کے بستر سے، کبھی نبیذ پلا رہے کبھی دودھ پلا رہے، مگر جو پیٹ کا سوراخ تھا سارا لکوڈ وہی سے نکل جاتا تھا۔ اس سے صحابہ کرام اب آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئے تھے، اور کچھ حضرات نے تو یہ کہا کہ امیر المؤمنین کا جینا اس دنیا میں بہتر ہے، اگر ہمارے قبضے میں یہ بات ہوتی کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کے لیے وقف کر دے تو ہم مرنا پسند کرتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان دے دیتے۔ لیکن صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب جو اللہ کی طرف سے انتظامی امور اس دنیا میں چل رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر لیجئے تاکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی اور یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی کے بارے میں اگر سب متفق ہو جائے وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو صرف مشورے میں شامل کرنا، ان کو خلیفہ مت بنانا۔ آج کل عہدے وراثت میں چل رہے ہیں، وراثت صرف مال کی ہے، عہدوں کی نہیں ہے۔ عہدہ تو اہل اور اہلیت دونوں چیزیں دیکھ کر کے دیا جاتا ہے، کس میں صلاحیت ہے، کس میں کوالیفیکیشن ہے، کون لائق ہے، کون سماج کو لے کر کے چل رہا ہے۔ یہ عہدے سپرد ایسے ہی نہیں کیے جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں ایسے آدمی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سوال کریں گے تو کہوں گا کہ میرے بعد سب سے بہترین انسان کو اپنا نائب بنا کر اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ آیا ہوں۔ اپنے خاندان کے کسی فرد کو انہوں نے اس عہدے کو سپرد نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الگ خاندان سے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صرف اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہا، دل کی تسلی کے واسطے مشورے میں شریک کرنا۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، متبع سنت ان سے بڑا کوئی نہیں گزرا ہے۔ کبھی راستے سے سفر میں گزرتے تھے تو ان سے نیچے اتر کر جا کر کے تقاضے کی ادا بناتے تھے، حالانکہ استنجا کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا تھا، مگر جب پوچھا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے ایک مرتبہ تو آپ نے یہاں اپنے استنجا کا تقاضا پورا کیا تھا، میں بھی اس بات پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ظاہری مماثلت، یہ متبع سنت، مگر اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی تھی 6 آدمی رہیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 آدمی کی کمیٹی رہے گی جو میرے بعد کسی کو متفق علیہ خلیفہ منتخب کرے گی۔ ان میں سے 3 صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم کو خلافت نہیں چاہیے، ہم اس کا معاملہ ان 3 حضرات کے حوالے کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 6 میں سے 3 کا معاملہ رہ گیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی خلافت کا عہدہ نہیں چاہیے، بس میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ دو عظیم بزرگ جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ میں کر سکتا ہوں۔ اب چونکہ دو حضرات ہی باقی رہ گئے اور حج کا موسم تھا تو سب حج سے فارغ ہو کر کے مدینہ آ رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے انفرادی طور پر مشورہ کر رہے تھے، چونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا، خلافت کا مسئلہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہو، مطلب سب کے سب متفق تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور تمام حضرات نے متفق علیہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں ان کا نام بھی شامل ہے، تو یہ تیسرے نمبر کے خلیفہ متفق علیہ بن گئے۔ ان کا جو دور حکومت ہے، عہد خلافت ہے، وہ 12 سال کا ہے۔ کچھ مورخین نے 12 سال میں 12 دن کم لکھا ہے، کچھ حضرات نے 12 سال 12 دن زیادہ لکھا ہے۔ شروع میں 6 سال تک یہ خلافت کا نظام بہت اچھے انداز میں چلتا رہا، مگر چونکہ اس آہنی دیوار کو گرانا تھا تو اب سبائی میدان میں آنے والے تھے۔ عبداللہ بن سبا یہودی یہ شیعوں کا بانی ہے، اور اس کو ایک مرتبہ بھی یہ پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان ایک صف میں رہیں۔ وہ انتظار میں تھے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کروں اور مسلمانوں کے درمیان ایسی بغاوت پیدا کروں کہ خود امیر المؤمنین کے خلاف ہو جائے، اور وہ چپکے سے اس کی محنت کر ہی رہا تھا۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ پھر ان کا دور خلافت ختم ہوا تو وہ انگوٹھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ ان کا دور خلافت ختم ہوا تو وہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ ایک مرتبہ بیر عریس، یہ کنویں کا نام ہے، اس کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یا تو انگوٹھی دے رہے تھے یا نکال کر رکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے وضو وغیرہ کی ضرورت ہو، بہرحال جو بھی نوعیت ہو، مگر وہ انگوٹھی ہاتھ سے گر گئی اور کنویں کے اندر گر گئی۔ بس اس کنویں کا پورا پانی خالی کرایا گیا، نیچے کی ریت بھی نکالی گئی، مگر وہ انگوٹھی دوبارہ نہیں مل پائی۔ یہ انگوٹھی کا گرنا تھا کہ مسلمانوں کے آپس میں انتشار شروع، اور فتنوں کا دور یہیں سے شروع ہو گیا، اور جتنے فرقے بنے ہیں اب یہاں سے ان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ خلافت کی قبا کو اپنے گردن سے نکالنا نہیں ہے، اور اس وقت تم برحق ہوں گے۔ جو دشمن نکالنے کی کوشش کرے وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو بھی جائیں گے، مگر تم مت نکالنا۔ ہوا یہ کہ مصر کے جو حاکم تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو چونکہ وہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، تو اسلامی حکومت کے جتنے بھی عہدے تھے ان میں سے کچھ عہدے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیے تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ لیکن یہ ناجائز امر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے صحابیت پر کوئی آنچ آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج کے تھے۔ مصر کا ایک شخص آپ کے پاس شکایت لے کر کے آیا کہ مصر کا حاکم بہت ظالم ہے، آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پورا خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ یہاں سے پوری جماعت جائے، مصر کے حاکم کو برطرف کریں اور آپ اس عہدے کو سنبھالیں تاکہ وہاں کے لوگوں پر ظلم نہ ہو۔ یا مصر کے حاکم نے شکایت کرنے والوں کو بہت زیادہ ان کی سرزنش کی، اور یہ قافلہ جو مدینہ سے روانہ ہوا تھا، یہ قافلہ 3 منزل پر ابھی پہنچا ہے۔ وہاں ایک شخص ان کو ملا، اس شخص کو پکڑا اور کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں مصر جا رہا ہوں۔ کہا تیرے پاس کوئی خط وغیرہ ہے؟ ساری جانچ ہونے کے بعد اس کے پاس سے ایک خط نکلا،
وہ خط کے اندر جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ حاکم مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس عہدے پر تمہیں ہی رہنا ہے، اور یہاں سے ایک جو جماعت آ رہی ہے اس جماعت کو کسی بہانے سے قتل کر دیا جائے، اور ان کو عہدہ کسی قیمت پر سپرد نہ کیا جائے، اور یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہے اور ان کی مہر نیچے لگی ہوئی ہے۔ بس کیا تھا، یہ قافلہ 3 منزل سے واپس آ گیا مدینہ میں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ ہوا، سب صحابہ کرام نے کہا پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کر کے اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ وہ خط لے کر کے گئے اور کہا یہ غلام قاصد آپ کا ہے؟ ہاں کہ میرا ہے قاصد۔ کہا یہ مہر جو لگائی ہے آپ نے لگائی ہے؟ نہیں کہ مہر میرے نام کی ہے۔ مضمون پڑھ کر کے سنایا گیا، مضمون آپ نے لکھا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم یہ مضمون میں نے نہیں لکھا۔ صحابہ کرام نے ان کی بات پر بھروسہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن یہ سازش سے تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، اور ایک آدمی کو جو باصلاحیت ہو اور پورے تمام ڈپارٹمنٹ میں اس پر کنٹرول ہو، ظاہر سی بات ہے نرم دل کا آدمی یہ سارا کنٹرولنگ نہیں کر سکتا، تو کسی نے ان کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی مہر کو قبضہ کر کے استعمال کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ سارے حضرات باغی بن گئے، اور مصر سے بھی ایک قافلہ وہی باغیوں کا آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے صحابہ کرام بڑے بڑے پریشان تھے کہ اب اس فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنے گھروں کے اندر پناہ لے لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کو بھیجا، جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کرو۔ کئی دنوں سے پیاسے تھے تو پانی بھی پہنچایا گیا۔ جب آخری دن تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر تشریف لائے اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بارے میں آپ نے حضور کے زبان مبارک سے یہ باتیں نہیں سنی تھی کہ جب اختلافات کا دور شروع ہوگا تو یہ بندہ حق پر ہوگا، لوگ اس کی خلافت کو چھیننا چاہیں گے مگر تم اس کو نکالنا مت، کیا میرے جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی تھی؟ سارے صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل آپ برحق ہیں، اور آپ کے برحق ہونے کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مگر آپ اجازت دو تو ان بلوائیوں کا خاتمہ ہم کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کلیمہ گو کا خون بہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ کہا میری نجات کا وقت قریب آ چکا ہے، آج ہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور حضور نے فرمایا آج کی سحری تم اپنے دسترخوان پر کرنا مگر افطاری ہمارے دسترخوان پر ہوگی۔ صرف پورے سال میں جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان کو چھوڑ کر ہمیشہ روزہ رکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رات کے اکثر حصے میں تہجد میں ایک کلام پاک کو ختم کرنے والے، حتیٰ کہ جس وقت بلوائیوں نے پیچھے سے گھر میں گھس کر کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محمد بن ابی بکر اگر تمہارے والد اس حالت میں دیکھ لیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ بس ہاتھ میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ لیکن دوسرے دو تھے بلوائی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت تھی جو پہلے پارے کی آخری صفحے میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر خون پڑا ہے، اور سلاطین عثمانیہ جب یہ سلطنت اور اس کی خلافت کو بھی کیسے چاک کیا گیا، پھر آج کوئی ایسی خلافت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے جو سر اٹھا کر کے فلسطین کے مسئلے کو اٹھائے۔ سب بدک چکے ہیں اور سارے عرب عیاشوں کی طرف جا رہے ہیں، اور جو حق و علماء ہیں ان کی زبان پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ عرفات کے میدان میں خطبہ پیش کیا گیا مگر کہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب علماء کی زبانیں اگر ایسے ہی حکمرانوں کے کنٹرول میں ہوگی تو امت کی صحیح رہبری کیسے ہو پائے گی؟ اسی وجہ سے جتنے علماء حقہ ہیں پتہ نہیں کتنے سال سال سے وہ جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور جو ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں وہ عہدوں پر برقرار ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ حالانکہ عرب کے اندر
صحابہ کرام کا خون دوڑتا ہے، ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا، مگر مستقل ان کی تعلیم ایسے یورپی ممالک کے اندر ہو رہی ہے کہ وہ خود آواز بلند کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مرعوب ہو چکے ہیں۔ خیر اللہ کا دین ہے، اللہ کہیں سے بھی اس کام کو اٹھائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، وقت بھی پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگر آگے وقت ملا تو اس کو پورا کریں گے۔